السلام علیکم، میں ہوں فرت بادشاہ اور آج بات کریں گے کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے، جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، کنفیوز کیا جا رہا ہے لوگوں کو مختلف طرح کی آراء کے ساتھ، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں۔ ہمارے آج بہت سارے دانشور، صحافی، اینکرز آپ کو مختلف قسم کی رائے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی میں کسی چینل پہ جناب محترم طلعت حسین صاحب کی رائے سن رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ عدالت کو، سپریم کورٹ کو اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو الیکشن کمیشن سے ایک قدم آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا، جب پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو اس میں مداخلت نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ اسی طرح ندیم ملک صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مقصد ہے کہ چار کا تو شاید طلعت صاحب نے کہا کہ چار ججز نے یہ کر دیا تھا، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے، خاص طور پہ معاشی حالت بہت خراب۔ اچھا، یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ یہ طلعت صاحب ہوں یا ندیم ملک ہوں یا اور اس طرح کے بہت سارے اینکر ہیں جن کی کسی نہ کسی طرح یا تو عمران خان سے دشمنی ہے، یا وہ کسی ایسے چینل میں بیٹھے ہیں جس کی عمران خان سے دشمنی ہے، یا جس کو وہاں سے اشتہارات مل رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اپروچ جو ہے لوگ ہیں۔ انڈیپینڈنٹ یہ لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے تو سب سے پہلے صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ تجزیہ کرے کہ معاشی حالت جو آج جس لیول پہ پہنچ گئی ہے وہ کب سے اور کس نے پہنچائی ہے۔ یعنی پچھلے ایک سال سے جو کچھ اس حکومت نے آ کے کیا ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح سچے پروفیشنل صحافی کا دل دیا ہوتا، یا ان کے اندر غیر جانبدار تجزیہ کرنے کی کوئی توفیق ہوتی، تو پہلے یہ کہتے کہ ایک چلتا ہوا ملک جس میں ثابت ہو گیا کہ سائفر آیا تھا، پہلے تو کہتے تھے جی کاغذ لہرا دیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر سیکیورٹی کونسل نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ سائفر آیا ہے تو اس کے بعد ان کو یہ ٹھنڈ پڑی، لیکن پھر بھی یہ ادھر سے یوں منہ کر کے کھڑے ہیں۔ اب وہ چاہے حسین حقانی اور باجوہ کے آپس کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے امریکہ کو انہوں نے انفلوئنس کیا، یا امریکہ نے یہ دو بندے اٹھائے، سب کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ امریکن ایمبیسی جو تھی اس نے پیسے تقسیم کیے ہیں، پیسے کئی ہوٹلوں میں تقسیم ہوئے، زرداری صاحب کے تھرو ہوئے، باقی لوگوں کو یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ اچھا، اس وقت یہ سارے ہمارے بڑے باضمیر اور غیر جانبدار اینکر خاموش رہے جب رات کو عدالتیں کھلوائی گئیں اور مداخلت کی گئی پارلیمنٹ میں۔ قاسم سوری نے جب آ کے وہ پیش کی قرارداد تو وہ اس کو قابو کیا گیا اور اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور یہ بھی خبریں چلوائی گئیں کہ جی وہ جیل کی وینز بھی وہاں پہنچ گئی ہیں اس وقت تک۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے شاطر ہیں کہ جو حقائق سے چشم پوشی ایک تو خود کر رہے ہیں، دوسرا لوگوں کو، سننے والوں کو کنفیوز کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ادھر دھیان نہ رہے، وہ حقائق مسخ ہو جائیں یا پیچھے پڑے رہیں، اور ہم نئی جو ایک ابہام کی نئی صورت ہے اس کا ملبہ بھی ہم حکومت کے کورٹ میں کھڑے ہو کر عدالت کے اوپر یہ تھوپ دیں۔ یعنی اتنے یہ چالاک لوگ ہیں، کیونکہ ان کا کام ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی لائن ٹو کرنا، اندر بیٹھ کے مفادات حاصل کرنے، اور بظاہر بہت غیر جانبدار اور معتدل ہو کر پیش ہونا۔ اب ایک طرف اگر مثال ہے اور کچھ بھی نہیں تو جو ڈیزالو ہوئی ہیں اسمبلیاں، سیدھا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ اب یہ سارے کہہ رہے ہیں جی کہ چونکہ پیسے نہیں ہیں، چونکہ پیسے حکومت دے سکتی ہے، چونکہ یہ مینڈیٹ جو ہے اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے، چونکہ سیکیورٹی کے پرابلم ہیں۔ بھائی، آپ کو اسی وقت ہی سارے یہ پرابلم نظر آنے تھے۔ اگر سیکیورٹی کے ایشوز تھے، اگر مالی معاملات کے مسائل تھے، تو اس وقت کسی نے نہیں سوچا آج سے سال پہلے کہ یار حکومت کا 1.5 سال رہ گیا ہے، ان کو کرنے دے، صرف اس لیے کہ کہیں پاکستان میں جمہوریت کے 5 سال مکمل ہو کر ایک مثال نہ بن جائے، یا پیچھے سے جو پریشر تھا، یا پیچھے سے جو بیٹھی ہوئی قوتیں ہوتی ہیں ان کے جو مقاصد ہیں، یا ان کا جو مشن ہے، یا ان کا جو ایجنڈا ہے، جو منصوبہ بندی ہے آج سے 75 سال سے چلی آ رہی کہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک دھوکہ تو دینا ہے لیکن جمہوریت قائم نہیں ہونے دینی۔
کیا عذاب آ گیا تھا کہ آپ 3.5 سال کے بعد آپ چڑھ دوڑے ہیں ساری پارٹیاں، اور کبھی ایک بندہ کو اٹھ کے کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آ کے کیس معاف کرا لو، دوسرا اٹھ کے آ گیا جی ہمیں تو دھکا دیا گیا ہے، تیسرا کہا گیا کہ جی ہمیں تو مجبور کیا گیا، ہم تو پارٹی کے پیچھے، ہماری تو پارٹی یعنی یہ سارا جھوٹ چھپا کے اب یہ اینکر بیٹھ کے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں، طریقے اور چالاکی کے ساتھ کہ گرفت میں بھی نہ آئیں، اور یہ بتائیں کہ جی یہ چیف جسٹس کو یہ بتائیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں، اور ان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ نے یہ پڑھا ہے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ کار کیا ہے، وہ 4 ججز والا پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوٹ ہو جائے بینچ تو پھر اس کو دیکھنا ہے، یہ پچھلے جو ہے وہ دیکھتے پھر رہے ہیں، اور پچھلا اچھا اگر آپ نے پیچھے ماضی میں جا کے دیکھنا ہے تو پھر سجاد علی شاہ کا دور آپ کو کیوں بھول گئے؟ یعنی نون لیگ کی تو تاریخ ہے عدالتوں پر چڑھ دوڑنا، حملہ کرنا، عدالتوں کی ججز کی آڈیوز بنانی، ویڈیوز بنانی، ان کو بلیک میل کرنا، ان کو اپنے لیے استعمال کرنا۔ یار میں ان کو بے ضمیر تو کہہ نہیں سکتا کہ چلو یار انہوں نے صحافی ہونے کا ایک لیبل لگایا ہوا ہے اور میری کوئی ان سے کوئی ایسی ذاتی بات نہیں ہے، لیکن یہ کم از کم یہ جرنلسٹ نہیں ہو سکتے۔ جرنلسٹ وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے سامنے ملک ڈوبتا جسے نظر آئے اور وہ کسی کی لائن ٹو کر رہا ہو اور لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہو، عوام کو ان کی رائے پر انفلوئنس کر کے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ دکھا رہا ہو۔ سیدھا سیدھا اٹھ کے کہہ رہا ہے وزیر داخلہ کہ بھئی 14 مئی کو تو پھر الیکشن نہیں ہوگا۔ او بھائی کوئی اگر قانونی بات ہے تو جا کے عدالت کو جا کے بولو کہ کیوں نہیں ہونے، بھائی پیسے نہیں ہیں، پیسے تو ہیں آپ کے باقی پروجیکٹس پہ تو لگ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ عدالت نے جو اسٹیٹ بینک کو بولا ہے کہ پیسے مختص کر دیں یا پیسے آپ جاری کریں الیکشن کمیشن کو، تو اس سے یہ جو بڑا کام ہو گیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن نے پیسے مختص کر دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پیسے مختص کر دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے ہیں۔ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو نہیں پتا کہ وہ اپنے جن پروجیکٹس پر لانچ کر رہے ہیں ادھر سے یوں آنکھیں چرا کے آپ اسٹیٹ بینک کو بھی اپنے اس میں ملوث کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کام ہے، اس کے پاس پیسے پڑے ہیں، اس نے مختص کر دیے، تو جب وہ مختص ہو گئے تو اب یہ بات تو غلط ہوگی کہ پیسے ہیں نہیں۔ اور الیکشن تو جنگوں میں بھی ہونے چاہیے، ایمرجنسی لگا دی جائے تو علیحدہ بات ہے، اور اگر ایمرجنسی نہ لگا دی جائے، اچھا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات بہت خراب ہیں لیکن حالات کو بچانے کے لیے الیکشن نہیں کروانے، یعنی اب تو آئین آپ کو کہہ رہا ہے، آئین، اور ان کے نزدیک آئین کی چونکہ حیثیت کوئی نہیں، اسی لیے یہ سارے مل کے اب انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے، اور کل تو کوئی آ کے کہہ رہا تھا جی وہ وکلاء نے آج ہاں وہ عباسی صاحب فرما رہے تھے جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کسی ایئر لائن کے مالک جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے یا جنہوں نے پتہ نہیں وہ انڈیا سے کچھ پیسے لیے تھے، کنسلٹنسی فیس لی تھی بہت بڑی، تو وہ کنسلٹنسی فیس لینے والے میرے جیسے پروفیشنل غریب آدمی وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب میں عدالت کے بارے میں وہ اس طرح تو بات نہیں کر سکتا، لیکن حالات خراب ہیں، حالات کو ٹھیک کیا جائے، اور کچھ یہ کچھ وہ کچھ لے کچھ دے کر کے، یہ لے دے سے نہیں نکل پایا آج تک، کیونکہ یہ لینے اور دینے والے لوگ ہیں، تم یہ لے لو اور مجھے یہ دے دو، اور یہ ڈیلیں ان کی، یعنی آئین کی بنیاد پر ڈیلیں، اور ریاست کی بنیاد پر نام پر ڈیلیں، وطنیت کے نام پر ڈیلیں، حب الوطنی کے نام پر ڈیلیں، امن کے نام پر ڈیلیں، جمہوریت کے نام پر، یہ ڈیلوں سے باز ہی نہیں آتے۔ حد ہو گئی ہے کہ یہ ایک پورا ایک قبضے کا ایک جتھا ہے جس نے پورا اسٹرانگلی جو ہے وہ قابو کیا ہوا ہے۔ اب ان کو وہ عباسی صاحب اب اپنی ادھر سے بھی جان بچاتے پھر رہے ہیں، ادھر سے بھی جان بچاتے پھر رہے ہیں، اور کبھی وہ اپنی پارٹی کے خلاف جی میں تو بولتا ہوں، اور کبھی ادھر کبھی، یہ حالات ہیں ان کی کہ ادھر یہ شٹل کاک بنا کے رکھ دیا ملک کو انہوں نے۔ اور ایک جب یعنی کہ پوری پارٹی ایک جس نے اسمبلیاں چھوڑی ہیں، جس پارٹی نے، جس نے اسمبلیاں
نیشنل اسمبلی چھوڑی، یہ اسمبلیاں دو چھوڑی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی ہاں مجھے یاد آیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سارے لوگ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، میں باہر نکلتا ہوں، بھائی آپ کو تو ملیں گے 500 لوگ زیادہ سے زیادہ، اور 500 لوگ وہ جو آپ سے بات کرنے آ رہے ہیں وہ آپ سے یہ پوچھیں گے جی کیا بنے گا؟ آپ کو 22 کروڑ عوام نظر نہیں آ رہی، آپ کو چند 100 وکیل نظر آ رہے ہیں اور آپ کو ہزاروں وکیل نظر نہیں آ رہے۔ یہ عباسی صاحب کا یہ تھا، یعنی یہ لوگ سارے یہ جتھے ہیں جنہوں نے پچھلے 75 سالوں سے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، آٹے میں جو ذلیل کر دیا لوگوں کو، یہ ان کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ تم لوگ کم از کم اپنی فیس سیونگ کے لیے، آنکھوں کا شرم حیا بچانے کے لیے کہہ دو کہ یار لوگوں کی اتنی تذلیل نہ کرو، آٹا اس طرح نہ لوگوں کو دو کہ وہ ان کی جانیں جانا شروع ہو جائیں۔ یعنی ان کی پالیسیاں ملک کو پیروں پر کھڑا ہونے کی بجائے لوگوں کو خیراتیہ، بھیک منگا، مظلوم، ترس کھانے والا وہ بنا دیں، لیکن ان کی حاجات پھر بھی پوری نہ کریں۔ یہ تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ملک بچائیں، اور پتہ نہیں وہ جو انہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا آج تک اس کا پتہ نہیں چلا نواز شریف صاحب کا۔ یہ تو چندے بھی یہ لے جاتے ہیں، زکاتیں بھی یہ لے جاتے ہیں، اور جو کوئی امداد کا پیسہ ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں، جو کوئی کہیں سے قرضہ لیتے ہیں تو لیتے ہی کمیشنوں کی بنیاد پر، اور کمیشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ عین حلال ہے۔ یہ سارا اس وقت ملک جتھے میں کوئی سیاسی کوئی بصیرت، کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے ان کی پولیٹیکل۔ یہ سارے وہ ایک ملک پر مقتدر وہ طبقہ ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کا اقتدار دیکھنا چاہتا ہے ہم تا قیامت پاکستان میں۔ پاکستان کا کوئی چھوٹا سا گاؤں بھی پاکستان کے نام پہ بچ گیا نا تو یہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نوچیں گے، کھسوٹیں گے، اس کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے، جس طرح عوام کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں آ رہا کہ اگر یہ اچھا دوسرا ابھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، دعائیں دیں عمران خان کو کہ جو لوگ ابھی یہ لوگ نکل آئیں گے، لوگ نکلیں گے، یہ تو چاہتے ہیں نکلیں جی، انارکی پھیل جائے گی، یہ تو چاہتے ہیں انارکی پھیلے، پاکستان غیر محفوظ ہو جائے، یہ تو چاہتے ہیں پاکستان غیر محفوظ ہو جائے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ اس طرف سے باز ہی نہیں آ رہے۔ یہ اپنی زمین جنبد نے جنبد گل محمد، یہ اپنے اقتدار کی ہٹ دھرمی سے اگر ان کو ملک کا احساس ہوتا تو یوں ایسے پھینکتے، کہتے ہیں اقتدار پہ لعنت بھیجتی ہیں، چاہے الیکشن کرائیں، 5 سال رہ جائے عمران خان کی حکومت آتی ہے نا ہم بیٹھ جائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ بات ہی ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ 1 سال باجوہ ڈاکٹرائن بھی فیل ہوئی، یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے ارشاد حقانی یا کیا نام ہے اس کا، وہ حقانی جو بھی ہے، وہ پورا ایک ملک دشمن آدمی ہے جو کبھی انڈیا کی زبان بولتا ہے، کبھی امریکہ کی زبان بولتا ہے، کبھی ہمارے یہاں پہ غداروں کی زبان بولتا ہے۔ وہ تو پکا وہ جو لوگ رکھتے ہیں نا دوسرے ملکوں والے کہ اس ملک کا یہ بھی بندہ قابو کر لو، یہ بھی قابو، اس کی تو سروائیول اسی میں ہے۔ وہ تو امریکہ میں نہیں بیٹھ سکتا اگر وہ انصاف کی، حق کی، یا اپنے وطن کی بات کرے، وہ تو وہاں رزق کھاتا ہے، پاکستان کے خلاف بولنے اور پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی پیسے وہ لیتا ہے۔ تو یہ باجوہ ڈاکٹرائن کا تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر جی عمران خان غلط کر رہا تھا، عوام غلط تھی، اور جو اگر ملک ڈوب رہا تھا تو یہ سال نتیجہ کیا نکلا، اور جب نتائج سامنے آ گئے اور پھر بھی یہ باز نہیں آ رہے تو پھر یہ ملک دشمن ہے۔ ان سے توقع نہ کریں کہ جی ملک کو انارکی سے بچائیں، مل بیٹھے یہ تو آئی اسی لیے کہ ملک کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں۔ اب اس کا کیا بنے گا؟ یہ عمران خان ایک واحد آدمی ہے جو آخر تک یہ سوچ رہا ہے کہ میں لوگوں کو باہر اس طرح نہ نکالوں کہ پھر ملک کا کچھ نہیں بنے گا، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لوگ باہر آئیں۔ مارا اب تشدد جتنا ہوا ہے، جتنی آنسو، یعنی طاقت کا کیا استعمال نہیں کر رہا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کو یہ خواب ہے کہ عمران خان جو ہے نا مارا گیا یا جیل میں آ گیا یا پیچھے ہٹ گیا تو اس میں ہمارا تحفظ ہے، ہم پھر بچیں گے، اگر عمران خان رہتا ہے تو ہم نہیں بچیں گے۔ ان کی بھول ہے۔ اب یہ اس وقت بچیں گے جب عوام محسوس کریں گے کہ ہم محفوظ ہیں اور بچ گئے ہیں، اور ملک محفوظ ہے اور بچ گئے، ورنہ یہ نہیں بچیں گے۔ اب یعنی کہ دونوں طرف سے صرف ہوگا کیا کہ پچھلے خوش ہو جائیں گے، جو ان کے آقا ہیں، جن کے اشاروں پر یہ پتلیاں ناچتی پھرتی ہیں اور ملک کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ ایسے میں ملک کو بچانے کے لیے، اور آئین دکھا کے آپ کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن کہہ رہا ہے کروا دو، اور یہ ہر طرف سے بہانہ بنا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ نے یہ کون سی لولی لنگڑی پارٹی، ضمانتیوں کی پارٹی، بکے ہوئے لوگوں کی پارلیمنٹ، ضمانتیوں کی پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ مقدس ہے، آئین مقدس نہیں ہے۔ تو چیزیں بہت خوفناک ہیں۔
انشاءاللہ اگلے حالات جتنے وہ تیزی سے اب جو خراب یہ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ سب کو نظر آ جائے گا کہ ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔